آسمانوں کی سیر، تحریر فاروق حسن چانڈیو، پیشکش سید محمد نعمان خالد۔ مختصر مگر پر اثر تحریر آسمانوں کی سیر۔ ملاحظہ کیجیے، آپ اپنی آدھی آمدنی نشے میں ضائع کر دیتے ہیں۔ کبھی یہ بھی سوچا ہے کہ ہمارے بچوں کا کیا مستقبل ہوگا؟ محمودہ اکثر اپنے شوہر جاوید سے کہتی رہتی تھی۔ تب جاوید کہتا تھا، بے وقوف عورت، نشہ کر کے میں 7 آسمانوں کی سیر کراتا ہوں۔ بھلا یہ کون سی عقل مندی ہوگی کہ چند سکے بچانے کی خاطر میں آسمانوں کی سیر کرنا ہی چھوڑ دوں۔ رہی بات بچوں کے مستقبل کی، تو اس کی فکر ہم کو نہیں ان کے خالق کو کرنا چاہیے۔ یہ کیا کم ہے کہ میں انہیں اچھا پہناتا ہوں اور کھلاتا ہوں، تعلیم دلا رہا ہوں؟ آخر دن بھر کی الجھنوں کے بعد ذرا تفریح بھی تو لازمی ہے۔ جاوید اور محمودہ کے 2 بیٹے اور 1 بیٹی تھی۔ بیٹے تو ابھی چھوٹے تھے، مگر بیٹی زیبا کچھ سمجھدار ہو چکی تھی۔ وہ اکثر اپنے والدین کی باتیں بڑے غور سے سنتی تھی اور سوچا کرتی تھی کہ وہ نشہ کیا چیز ہے جس سے پپا آسمان کی سیر کرتے ہیں، مگر اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آتا تھا۔ ایک دن زیبا نے اپنی والدہ سے پوچھا، ممی نشہ کیا ہوتا ہے؟ محمودہ بیٹی کا سوال سن کر بوکھلا گئی۔ تب اسے احساس ہوا کہ بچوں کے سامنے اسے شوہر سے نشے کے متعلق نہیں الجھنا چاہیے۔ زیبا نے پھر سوال دہرایا تو تب محمودہ نے ٹالنے کی کوشش کی، بیٹی مجھے نہیں معلوم۔ زیبا خاموش تو ہو گئی، مگر اس کے چہرے پر الجھن کے آثار تھے۔ شام کو زیبا صحن میں ٹہل رہی تھی کہ اس کے پپا نشے میں دھت جھومتے ہوئے گھر میں داخل ہوئے۔ زیبا نے موقع غنیمت جانا اور پپا کی گود میں بیٹھ کر ان سے پوچھ بیٹھی، پپا نشہ کیا ہوتا ہے؟ جاوید نے کہا لگا کر کہا، ارے میری بیٹی کو اتنی معمولی سی بات کا بھی نہیں پتا؟ چلو ہم بتائے دیتے ہیں۔ اس نے کوٹ کی جیب سے ہیروئن کی سگریٹ نکال کر زیبا کو دکھاتے ہوئے کہا، یہ ہے وہ باکمال چیز۔ زیبا نے حیرانی سے سگریٹ کو دیکھتے ہوئے کہا، پپا آپ اس سگریٹ پر بیٹھ کر آسمانوں کی سیر کرتے ہیں؟ جاوید نے کہا، چپ ہو جاؤ، تمہاری ممی آ رہی ہے، خواہ شور مچائے گی، پھر کبھی بتاؤں گا۔ ایک رات زیبا نے خواب میں دیکھا کہ وہ سگریٹ پر بیٹھی آسمانوں کی سیر کر رہی ہے۔ وہ چمکدار ستاروں اور چاند کو چھو کر بہت خوش ہو رہی تھی۔ صبح کو جب زیبا نیند سے بیدار ہوئی تو وہ بہت خوش تھی۔ وہ اپنا خواب پپا کو سنانا چاہتی تھی، مگر اس کے پپا ڈیوٹی پر جا چکے تھے۔ تب اس نے سوچا کہ خواب والی بات ممی کو ہی سنا دوں۔ تاہم اسی وقت اسے یاد آیا کہ آسمانوں کی سیر والی بات پر تو وہ پپا سے بھی ناراض ہو جاتی ہیں۔ یہ سوچ کر اس نے خاموش رہنا بہتر سمجھا۔ وہ شام کو گیٹ پر پپا کے آنے کا انتظار کرنے لگی۔ اس کے پپا جیسے ہی نشے میں دھت گیٹ سے اندر آئے، زیبا نے انہیں روک لیا اور جلدی اپنا رات والا خواب سنانے لگی۔ خواب سن کر انہوں نے کہا لگایا، ارے میری پگلی گڑیا، سگریٹ پر بیٹھ کر تھوڑی آسمانوں کی سیر ہوتی ہے۔ سگریٹ کے اندر جو ہیروئن ہوتی ہے، اسے پی کر انسان آسمان تک پہنچ جاتا ہے۔ ماہنامہ انوکھی کہانیاں اگست سن 1991 سے مسلسل شائع ہونے والا بچوں کا ممتاز رسالہ انوکھی کہانیاں، مسلسل 5 بار ایوارڈ یافتہ۔ اس میں پڑھیں معاشرتی، اصلاحی، جاسوسی اور سائنس فکشن پر مبنی انوکھی کہانیاں۔ رسالہ منگوانے کے لیے رابطہ کریں PO باکس نمبر 4252 کراچی، یا ابھی فون ملائیں 03332172 زیبا سوچنے لگی کہ کس طرح سگریٹ چرایا جائے۔ وہ تصور میں سگریٹ پی کر خود بخود اڑتی جا رہی تھی اور اڑتے اڑتے چاند اور ستاروں تک پہنچ گئی تھی کہ ممی نے اسے آواز دے کر اندر بلایا۔ وہ خیالوں کی دنیا سے نکل آئی۔ سب بچے اسکول کا کام کر رہے تھے۔ زیبا کا جی تو نہیں چاہ رہا تھا، مگر ممی کے ڈر سے وہ کام کرنے لگی۔ مگر خیالات اس کے آسمانوں کی سیر کرنے میں مصروف تھے۔ جب ممی نے اس کا کام چیک کیا تو وہ آدھے سے زیادہ غلط تھا۔ اس پر اسے بہت ڈانٹ پڑی۔ کچھ لمحوں تک وہ ڈانٹ کی وجہ سے غمگین ہو گئی، مگر پھر وہ تصوراتی دنیا میں پہنچ گئی۔ سونے کا وقت ہوا تو سب جا کر اپنے بستروں پر لیٹ گئے۔ زیبا بھی اپنے بستر پر لیٹی ہوئی تھی، مگر وہ سونا نہیں چاہتی تھی۔ اس نے سب کے سو جانے کے بعد سگریٹ تلاش کر کے ہیروئن پینے کا سوچ رکھا تھا۔ آدھی رات کو وہ بستر سے اٹھ کر دبے پاؤں الماری کی طرف جانے لگی جہاں پپا کا کوٹ لٹکا ہوا تھا۔
الماری لاک نہیں تھی، اس نے آہستہ سے آواز پیدا کیے بغیر الماری کھولی اور کوٹ کی جیبوں میں سگریٹ تلاش کرنے لگی۔ پہلی ہی جیب سے اسے وہ سگریٹ ہاتھ آ گیا۔ سگریٹ سے عجیب سی بدبو آ رہی تھی، مگر آسمانوں کی سیر کا شوق اسے سگریٹ پینے کے لیے اکسا رہا تھا۔ تب اس نے سگریٹ سلگا کر منہ سے لگا لی۔ جیسے ہی دھواں منہ میں گیا، اس نے محسوس کیا جیسے زمانے بھر کی گندگی اس کے منہ میں آ گئی ہو۔ اسے فوراً کھانسی آ گئی۔ کھانسی کی آواز سے محمودہ کی آنکھ کھل گئی۔ زیبا کو دیکھ کر وہ سمجھ گئی کہ زیبا ہیروئن پینا چاہتی تھی۔ اس کے تن بدن میں تو جیسے آگ لگ گئی۔ وہ غصے سے اٹھ کر زیبا کے پاس پہنچی اور اس کی پٹائی شروع کر دی۔ اسی چیخ و پکار میں دوسرے بچوں اور جاوید کی آنکھ کھل گئی۔ جاوید پر اس وقت بھی نشے کا کچھ اثر باقی تھا۔ اس نے کہا، شور کیوں مچا رکھا ہے؟ اس دن محمودہ کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ اس نے غصے سے کہا، دیکھ لو اپنے نشے کا انجام۔ تمہاری بیٹی ہیروئن پی رہی تھی۔ تم فخر سے سر اٹھا کر چلو کہ تمہاری اولاد تمہارے نقشے قدم پر چلنے لگی ہے۔ جاوید پر سکتہ طاری ہو گیا تھا۔ عجیب سما تھا۔ ایک طرف اس کی بیوی محمودہ دھاڑے مار مار کر روئے جا رہی تھی، دوسری طرف زیبا اوندھے منہ فرش پر پڑی رو رہی تھی۔ چھوٹے بچے بھی اس رونے دھونے کی آوازوں سے خوف زدہ ہو کر رونے لگے تھے۔ ان سب کے درمیان جاوید مجرم بنا سکتے کی کیفیت میں بیٹھا ہوا تھا۔ کافی دیر بعد وہ اس کیفیت سے آزاد ہوا۔ اس کی آنکھیں برسنے لگی۔ اس نے زیبا کو گود میں اٹھا کر کہا، میری گڑیا، میں تجھ سے جھوٹ کہتا تھا۔ اس نشے کے بعد تو انسان نالی کا کیڑا بن جاتا ہے۔ جب انسان کا ذہن معاف ہوتا ہے تو وہ پستیوں کو ہی بلندی سمجھنے لگتا ہے۔ زیبا حیران حیران اسے دیکھ رہی تھی۔ جاوید نے اس کے آنسو پوچھتے ہوئے کہا، میری جان، تمہارے ہاتھ میں زہر تھا۔ میں تمہیں اب کبھی اس کی شکل نہ دیکھنے دوں گا۔ اس کے بغیر بھی آسمانوں کی سیر ہو سکتی ہے۔ یہ کہہ کر اس نے زیبا کو دونوں ہاتھوں میں اٹھا کر بلند کر دیا۔ زیبا فضا میں گول گول گھومنے لگی۔ اسے ایسا لگا جیسے وہ واقعی آسمانوں کی سیر کر رہی ہو۔ اس کے چاند تارے تو اس کے پاس تھے، اس کی ممی، پاپا اور بہن بھائیوں کی صورت میں۔ آج وہ سب کچھ جان گئی تھی۔ ختم شد۔